زندہ ہیں. ٹریڈیشن کسے کہتے ہیں بتائیں؟ ہاں ثقافت، رسم و رواج. ساڈیاں رسمیں اسی پوتے دن نہیں دفنانا، اسی منگل دے دن نہیں دفنانا، منگل دے دن اسی مائیاں نہیں پانیاں. رسم و رواج گانا بننا ہے، رسم و رواج کلا پانا ہے، رسم و رواج. یہ بائبل کی تعلیمات نہیں، ہم نے ہندوؤں کی تعلیمات اور سکھوں کی تعلیمات پائی ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر جو مسیح ہم ہوئے سکھوں سے یا ہندوؤں سے. ہمارے اندر وہی تعلیمات، وہی رسمیں، وہی چیزیں ہم نے خدا کی کاموں میں مکس کر دی ہیں، مگر روح میں مردہ ہیں. آج چرچ کھلے ہیں مگر جو آلٹر ہے وہ بند ہیں. آج کوائر موجود ہے مگر آنسو نہیں ہے. کیا ہے؟ کوائر موجود ہے لیکن ان کے اندر آنسو نہیں ہے. وہ آنسو جو روحوں کے لیے بہائے جاتے تھے، وہ آنسو جو لوگوں کے لیے بہائے جاتے تھے. لوگ ایک دوسرے کو آنسو بہاتے تھے کہ یہ بھائی، یہ بہن، یہ شخص تبدیل ہو جائے، یہ بچ جائے. آج کون کس کے لیے دعا کرے؟ کس کے پاس کس کے لیے ٹائم ہے؟ کون آنسو بہاتا ہے؟ آج ہمارا کوئی شخص بیمار ہو جس دعا کرنے مر جائے. کون ہے جو گھٹنوں کے بل ہو کر آنسو بہائے؟ کون ہے جو مردہ حالت کے لیے دعا کرے؟ کون ہے اس شخص کے لیے دعا کرے کہ جو گناہ میں پھنسا ہے اسے گناہ سے لے آئے؟ نہیں. آج چرچ جو ہے، چرچ سوچتے ہی ہمارے یہ کام ہی نہیں ہے کہ ہم ساڑھے کو تو کرے گورے نے، ساڑھے کو کرے پیسے نے سیا کام کریے. یہ تو مشنوں کا کام ہے، یہ تو بڑے بڑے چرچز کا کام ہے. ہمارا کام تھوڑی ہے، اسی دعا کرنے مسائی سارا کام ہے. آج کلام موجود ہے مگر کنوکشن نہیں ہے. لوگ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں مگر بدلتے نہیں ہیں. اگر آپ کو چرچ آتے ہوئے 20 سال ہو گئے اگر آپ نے بدلے نہیں، اس کا مطلب کون مردہ ہے. قصص 16:20 آیت میں دیکھتے ہیں شمشون نے سوچا کہ وہ پہلے کی طرح اٹھ کر دشمنوں کو کیا دے گا. انہوں نے کہا فلسطینی آگ چڑھ پڑے ہیں. ایک دم اٹھا مگر اسے اٹھا ہی نہیں کیا. طاقت ختم ہو گئی، روح مر گئی، جسم کمزور ہو گیا. 3 بار اسے چیک کیا گیا. جلائن ایک بار چیک کیا، وہ اٹھ کھڑا ہوا. دوسری بار اٹھ کھڑا ہوا. تیسری بار جب اس کے بال کاٹ دیا، انوائنٹنگ اس سے جاتی رہی. خدا اس سے جدا ہو چکا تھا. یہ مردہ کلیسیا کی تصویر ہے. جو روٹین وہی ہے، کانفیڈنس وہی ہے، مگر حضوری جا چکی ہے. یسوع مسیح انجیر کے درخت کے پاس گیا. یسوع نے انجیر کے درخت کو دیکھا پر پتے تھے مگر پھل نہیں تھا. باہر سے زندگی نظر آ رہی تھی مگر پھل موجود نہیں تھا. مردہ کلیسیا کے پاس پتے ہوتے ہیں مگر فروٹس نہیں ہوتے. فروٹس کیا ہے روح کے؟ صبر، تحمل، پاکیزگی، محبت. اگر آپ کے اندر یہ پھل نہیں ہے تو آپ کے اندر روح موجود نہیں ہے. خدا صرف نام نہیں دیکھتا، پھل دیکھتا ہے. خدا صرف چرچ اٹینڈنس نہیں دیکھتا، وہ زندگی کو تبدیل دیکھتا ہے. غاشیہ 3:1 تو زندہ کہلاتا ہے اور ہے. کیسی بات ہے؟ میں ساتھ لوگ زوردار کونی مارو، ان کو تو زندہ ہے، مردہ ہے. زندہ سانس لیتے ہیں، زندہ ریئیکٹ کرتے ہیں، زندہ سوچتے ہیں، زندہ بولتے ہیں، زندہ کھاتے ہیں، زندہ پیتے ہیں. 5واں چرچ جو محبت سے خالی. کیا ہے؟ محبت سے خالی. مکاشفہ 2:1-6. اس کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو اپنے دائیں ہاتھ میں ستارے لیے ہوئے ہیں اور سونے کے ساتھ و چراغدان میں پھرتا ہے اور یہ فرماتا ہے میں تیرے کام، تیری مشقت اور تیرا صبر تو جانتا ہوں، اور یہ بھی کہ بدکاروں کو دیکھ نہیں سکتا جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں. نہیں، تو نے ان کو آزمات کو جھوٹا پایا اور تو صبر کرتا ہے. میں نام کی حالت مصیبت اٹھاتے تھکتا نہیں، مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت بس خیال کر.
تو کہاں سے گرا ہے؟ تو توبہ کر کے پہلے کی طرح کام کر. اگر تو نے توبہ نہ کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں. البتہ تجھ میں یہ بات تو ہے, تو نیکیوں کی کاموں سے نفرت رکھتا ہے جن سے میں بھی نفرت رکھتا ہوں. جس کے کان ہوں وہ سنے کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. اس کی کلیسیا محنتی تھی, اس کی کلیسیا برداشت کرنے والی تھی, اس کی کلیسیا جھوٹی تعلیمات کو پرکھتی تھی, لیکن اس نے اپنی پہلی محبت چھوڑ. پہلی محبت کیا ہوگی؟ فرسٹ لو. کبھی کسی کو پہلی محبت ہوئی؟ فرسٹ لو. جب پہلی محبت ہوتی ہے اس میں دھوپ اور چھاؤں نہیں دیکھی جاتی. جب پہلی محبت ہوتی ہے آپ کی پیاس اور روٹی کھانا اڑ جاتی ہے. جب پہلی محبت ہوتی ہے تو آپ کو اس کے دیدار کو دیکھنے کی طلب ہوتی ہے کہ ہم اسے دیکھیں, چاہے پھر آپ چھت پر پورا دن انتظار کریں یا گلی کے کونوں پر انتظار کریں. پہلی محبت, آپ کو بس اسٹینڈ جائے گی تو ادھر جا کے کھڑے ہو جائیں, پورا دن انتظار کریں. پہلی محبت جب ہوتی تھی, جو پرانے دور کے اندر فون نہیں ہوتے تھے, خط بھیجا جاتا تھا اور خط کا انتظار ہوتا تھا کہ خط واپس کب آتا, میں اس کی آواز سنوں گی. خط پڑھتے تھے, آنسو بہنے کرتے تھے. آج ایک محبت چڑھتی, دوسری محبت ہوتی ہے. یہ میرا کلش ہے, یہ میرا کلش ہے, یہ میرا کلش ہے, یہ میری محبت ہے, یہ میری محبت ہے. اس کی کلیسیا محنتی تھی لیکن پہلی محبت چھوڑ دی تھی. آج کی کلیسیوں میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ آج بہت سی کلیسیاں کلام میں مضبوط ہیں مگر کمپیشن میں کمزور ہے. کمپیشن کیا ہوتا ہے کوئی بتائے گا؟ کمپیشن کیا ہوتا ہے جی؟ واٹ از کمپیشن؟ کمپیشن کیا ہے؟ کمپیشن کو بتائے گا کیا ہوتا ہے کمپیشن؟ تو میں نے مشکل الفاظ پوچھ لیا کہ بابلی کمپیشن کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی بتا. ہاں, کمپیشن یہ ہوتا ہے کہ آپ کو احساس ہوتا ہے. جنہوں کہی جائے کہ سانو کھچ پہنی ہے. کی پہنی ہے؟ کہتے ہیں نا سانو کھچ پہنی ہے. کیسے بھائی اگر آپ کی بیٹی ابھی یہاں اسٹیج پہ گرے تو فوراً بھاگی گے اس کو. That is compassion. دوسرا نہیں بھاگے گا. کھچ کی روپے کھچنا نے پیدا کیا ہے, جنہوں نے پالا ہے. They have compassion, love, محبت, کھچاؤ. کھچ پہنتی ہے ساتھ. کی پہنتی ہے؟ یہ کھچ ہے. آپ کو دوسروں کی کھچنی پڑتی, آپ کو دوسروں کی نہیں پڑتی کیونکہ وہ آپ کی لگتے جگر نہیں ہے. کمپیشن کیا ہے؟ کمپیشن یہی ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کے اندر ہے اور آپ کو کھچ پڑے, آپ کے اندر احساس ہو کہ میں نے اس کو بچانا ہے, میں نے اسے توبہ کرانی ہے. کچھ لوگ سچائی کے نام پر لوگوں کو زخمی کرتے ہیں اور کچھ منسٹری بیزی ہیں مگر محبت سے خالی. کچھ لوگ خداوند کے کام میں اتنے مصروف ہو گئے کہ خداوند سے محبت کم ہو گئی. یعنی خداوند کے کام میں وہ بیزی ہیں, خداوند کے کام میں وہ لگے پڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں. یہ نہیں کہ وہ خدمت نہیں کر رہے, یہ نہیں کہ وہ کلام نہیں سنا رہے, یہ نہیں کہ وہ دعا نہیں کر رہے, لیکن سب سے بڑا مسئلہ اس کے اندر یہ ہے کہ جس کے لیے کام کر رہے اس کے لیے ٹائم نہیں. پورا دن کلام سنایا, پورا دن لوگوں نے توبہ کی, رات کو بیڈ پر گئے سو گئے, لیکن جس کے لیے کام کر رہے ہیں اس کے لیے محبت نہیں, اس کے لیے جگہ نہیں, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کچھ لوگ خداوند کے لیے مصروف ہیں مگر خداوند سے محبت کیا ہو گئی ہے. کیسے؟ داؤد کی پہلی محبت کون تھا؟ خداوند. کون؟ جس کی بابت خداوند کہتا ہے مجھے میرے دل کی مانند یہ میری آنکھ کی پتلی ہے. لیکن داؤد نے کی کہا کہتا ہے پہلی محبت چھاڑ کے دوسری محبت چھکا. اسے بناوٹ کی محبت اچھی لگی, اسے جسم لبھا گیا, اس کی خواہشات اسے لبھا گئی,
اس نے کہا یہی میری محبت ہے. اس نے کہا یہی ہے. یہ وہ محبت جو شادی شدہ عورت ہے. یہ وہ محبت جو کسی کی وہ خود بادشاہ ہے اور نوکر کی بیوی. اپنا مقام بھول گیا, اپنی قدر بھول گیا, اپنی محبت بھول گیا, اپنا اعلیٰ مقام بھول گیا. زبور 63:1 کے اندر لکھا ہے داؤد بادشاہ تھا, ذمہ داریاں بہت تھیں, دشمن بہت تھے, مگر اس کی روح خدا کی پیاسی تھی. وہ کہتا ہے اب خداوند تو میرا خدا ہے, میں دل سے تیرا طالب ہوں. محبت والی کلیسیا وہ ہے جو صرف خدمت نہیں بلکہ خدا کی حضوری کی پیاسی ہے. مارتھا خدمت میں مصروف تھی. مارتھا کیا تھی؟ مگر مریم یسوع کے قدموں پر بیٹھی تھی. یسوع نے کہا مریم نے بہتر ریسرچ کیا. کیا مارتھا خدمت نہیں کرتی؟ وہ چاہتی پاگل سی اتنی گرمی سے کھانا بنا رہے. یسوع کہہ رہے ہیں وہی نہیں, بیچاری بکرا بنا رہی ہو, بیچاری میں نے دمبا بنا رہی ہے, بیچاری نے اتنی مشکل محنت کی تھی. یسوع آ رہا ہے, یسوع آ رہا ہے. یسوع نے کیا کہا؟ اس نے اچھا حصہ پا لیا کیونکہ وہ قدموں پہ بیٹھ گئی. یسوع کو آپ کی کھانے پینے چیزوں کی ضرورت نہیں, وہ کہتا میرے قدموں میں بیٹھ جا. یسوع کو آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. یسوع کہتا میری بیٹی میرے قدموں میں آ جا, میرے پاس آ جا. محبت سے خالی کلیسیا کے لیے یہ پیغام ہے. خدمت اچھی ہے مگر حضوری کے بغیر خدمت خشک ہو جاتی ہے. خدمت ضروری ہے مگر محبت بنیادی ہے. اور کلیسیا کے پاس ایکٹیویٹی ہے مگر انٹیمیسی نہیں تو وہ پہلی محبت کھو دیتی ہے. مکاشفہ 2:4 میں لکھا مگر مجھ کو تجھ سے یہ شکایت. کیا ہے؟ آج خدا شکایت کر رہے کلیسیا سے کہ تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی. یاد کریں وہ دن آج سے 20 سال پہلے 15 سال پہلے جب آپ گناہ گار تھے, جب آپ نے توبہ کی, جب آپ نے بپتسمہ لیا. بپتسمہ لینے کے بعد آپ 5-5 گھنٹے دعا کر رہے تھے, 10-10 گھنٹے دعا کر رہے تھے. خداوند مجھے روح سے بھر دے, خداوند مجھے انوائنٹنگ سے بھر دے, خداوند مجھے مسح سے بھر دے, مجھے حضوری سے بھر دے. 1 سال پریشانیوں کا تھا, مشکلات کا تھا, تنگیوں کا تھا, دکھوں کا تھا. لیکن جب دکھ ختم ہو گئے تو یسوع کو پیچھے چھوڑ دیا. تکلیفیں ختم ہو گئی, خود آگے آگے جاتے رہے, آگے آگے جاتے رہے. اتنی آگے چلے گئے یسوع پیچھے رہ گیا. یہ پہلی محبت چھوڑ دی, دوسری محبت کے پیچھے لگ گئی. چھٹا چرچ ستائی ہوئی کلیسیا. کون سی کلیسیا؟ کون سی کلیسیا؟ ستائی ہوئی کلیسیا. مکاشفہ 2:8-10 اور سمرنا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو اول و آخر ہے, جو مر گیا تھا اور زندہ ہوا, یہ فرماتا ہے میں تیری مصیبت اور غریبی کو جانتا ہوں مگر تو دولت مند ہے اور جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں نہیں بلکہ شیطان کی جماعت ہے, ان کا لان تان کو بھی جانتا ہے. جو دکھ تجھے سہنے ہوں گے ان سے خوف نہ کر. دیکھ ابلیس تم میں سے بعض کو قید خانہ میں ڈالنے کو ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو. 10 دن تک مصیبت اٹھاؤ گے, جان دینے تک بھی وفادار رہو تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. سمرنا کی کلیسیا غریب, ستائی ہوئی, مصیبت میں تھی مگر خداوند کی نظر میں وہ کیا تھی؟ آپ کی نظر میں غریب, ستائے ہوئے, مسکین, لیکن خداوند کی نظر میں کیا تھی؟ اور خداوند کی نظر میں دولتمند تھی. دنیا ایسے کمزور سمجھتی تھی مگر آسمان اسے وفادار دیکھتا. آج کی کلیسیوں میں یہ کیسے نظر آتا ہے؟ آج دنیا کے کئی ممالک میں مسیح ایمان کے سبب شدید دباؤ, امتیاز, حملوں, چرچ بندش, معاشی مشکلات اور سماجی مخالفت کا سامنا کر رہے ہیں. اوپن ڈور کے مطابق ورلڈ واچ لسٹ 2026 ان 50 ممالک کی درجہ بندی ہے جہاں مسیحیوں کو سب سے شدید عزیزانی کا سامنا ہے.
اور میں دنیا بھر کے ایمان پیریڈ کے مطابق رپورٹنگ دیکھ رہا تھا کہ اوپن ڈور ہانگ کانگ 2026 کی وجہ سے 4849 مسیح قتل کیے گئے. کتنے؟ 2026 کے اندر، خبروں میں نہیں ہے. 4849 مسیح قتل کیے گئے، جن میں سے 3490 نائجیریا میں تھے. یہ دکھاتا ہے کہ ستائی ہوئی کلیسیا آج بھی حقیقت ہے. دانیل نبی کی کتاب 6 باب 10 آیت. دانیل جانتا تھا دعا کرنے سے اسے شیروں کی مان میں ڈھالا جا سکتا ہے، مگر اس نے اپنی کھڑکیاں کھول کر پہلے کی طرح دعا کی. ڈرا نہیں. وہ چاہتا کمرہ بند کرتا، اس کی آواز باہر نہ جاتی. ڈرا نہیں. اس نے اپنی کوٹری کی کھڑکیاں کھول دی، اور جب وہ دعا کرنا شروع ہو گیا، اس کی دعائیں، اس کی آوازیں. ستائی کلیسیا وہ ہے جو خطرے کے باوجود عبادت بند نہیں کرتی. صدرک میشک عبدالنجور، دانیل 3 باب 16-18، انہوں نے کہا ہمارا خدا ہمیں بچانے پر قادر ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے، اگر وہ نہ بچانے آئے، پھر بھی ہم تجھے سجدہ نہیں کریں گے. ہمارا سجدہ، ہماری عبادت ہمارے خدا ان کے لیے ہے. ہم سونے کی مورت کو سجدہ نہیں کریں گے. ہمیں احسانی قبول ہے، ہمیں مرنا قبول ہے، کیونکہ مرنا ہمارے لیے نفع ہے، جینا ہمارے لیے مسیح ہے. صدرک میشک عبدالنجور کو آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا. جب آگ کی بھٹی میں ڈال دیا گیا، آگ کی جو تپش تھی وہ 7 گنا بڑھا دی گئی. کتنے گنا؟ جب 7 گنا آگ بڑھا دی گئی، وہ آگ کی بھٹی میں ہے. آپ پنجاب جائیں جہاں اینٹیں بنائی جاتی ہیں، اگر آپ دیکھیں جو اینٹیں بنائی جاتی ہیں تو اس کے اندر آگ کتنی ہوتی ہے. لیکن جس طرح ان کو وہاں رکھا گیا تھا، وہاں پر چھوٹا شخص ان کے درمیان آ کھڑا، اعلیٰ ذات یسوع مسیح جو موسیٰ کی جلتی جھاڑی میں تھا. یہ وہ آگ ہے جو چیزوں کو نہیں جلاتی، انسان کو تبدیل کر دیتی ہے. اس نے آگ کی تپش کو تبدیل کر دیا. وہ آگ ان کے لیے کولنگ پاور بن گیا ہے. اور کلام فرماتا ہے ان کے کپڑوں پر جلنے کی بو تک نہ آئی. حالانکہ جو شخص آگ بند کرنے گئے ان کے ہاتھ جل گئے، لیکن ان کے بال تک نہ چلے. یہ ستائی ہوئی کلیسیا ہے. اسٹیفنس حسنسار کیا گیا، مگر مرتے وقت بھی اس نے اپنے دشمنوں کے لیے دعا کیا. باپ یہ نہیں جانتے یہ کیا کرتے ہیں، یہ نہیں جانتے. ستائی ہوئی کلیسیا صرف ظلم برداشت نہیں کرتی، وہ مسیح جیسی معافی بھی کرتی ہے اور مسیح جیسی دکھاتی بھی ہے. پالوس اور سلاس قید خانہ میں ہیں، ان کے پاؤں ٹھوکے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ بیڑیوں کے اندر ہیں، لیکن وہ ہاتھ ٹھوکے ہوئے ہوں، تالی نہیں بچ سکتی، پاؤں ٹھاک کے اندر ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ وہ گیت گا رہے ہیں، ورشپ کر رہے ہیں. خدا تیری حمد سنا ہو، خدا تیرا شکر کر دیں گے، ہم نے تیرے لیے خیر کاٹی ہے. آج کوئی شخص قید سے چلا گیا نا، جسے جھنڈے لگا دینے، انہیں بھی گناہ کی طرح سے قید خانہ میں ہے. وہ قید خانہ میں زناکاری کے لیے نہیں ہے، وہ قید خانہ میں چوری کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ مسیح کے لیے قید خانہ میں ہے. ان کا قصور یہ ہے انہوں نے کلام سنایا ہے، ان کا قصور یہ ہے انہوں نے دعا کی ہے، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ہیروڈس کے خلاف ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ روم حکومت کے خلاف کھڑے ہیں، وہ یسوع کے لیے کھڑے ہیں. ہوا کیا؟ قید خانہ میں پولس و سیلاس دعا اور حمد کر رہے تھے، زنجیریں ٹوٹ گئیں، دروازے کھل گئے. احزام میں عبادت آسمانی طاقت کو حرکت دیتی ہے. ستائی ہوئی کلیسیا کمزور نہیں، قیمتی ہے. کیا ہے؟ دنیا اسے کچلتی ہے
مگر خدا اسے تاج دیتا ہے. خدا مجھ سے کہتا ہے موت تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا کیا دوں گا؟ کنٹینیو. وفاداری جو ہوتی ہے وہ کنٹینیو ہوتی ہے. ساتواں اور آخری چرچ یہ وفادار کلیسیا ہے. کون سی کلیسیا ہے؟ مکاشفہ 3 باب اس کی 7 سے 10 آیت. اور فلادلفیا کی کلیسیا کے فرشتے کو یہ لکھ جو قدوس اور برحق ہے، داؤد کی کنجی رکھتا ہے، جس کے کھولنے میں کوئی بند نہیں کرتا اور بند کیے ہوئے کو کوئی کھولتا نہیں. وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں. دیکھ میں نے تیرے سامنے ایک دروازہ کھول رکھا ہے، کوئی اسے بند نہیں کر سکتا. تجھ میں تھوڑا سا زور ہے، تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. دیکھ میں شیطان کی جماعت والوں کو تیرے قابو میں کر ڈالوں گا جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں، ہے نہیں بلکہ جھوٹ بولتے ہیں. دیکھ میں ایسا کروں گا وہ آ کر تیرے پاؤں میں سجدہ کریں گے اور جانیں گے مجھے تجھ سے محبت ہے، چونکہ تو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا. اس لیے میں اپنی آزمائش کے اسی وقت تیری حفاظت کروں گا جو زمین پہ رہنے والوں کے آزمانے کے لیے تمام دنیا پر آنے والا ہے. آمین. فلادلفیا کی کلیسیا وہ کلیسیا تھی جسے خداوند خوش تھا، جس کے پاس شاید بہت بڑی طاقت نہیں تھی، مگر اس نے خداوند کے کلام کو قائم رکھا، اس کے نام کا انکار نہ کیا. آج کی کلیسیوں میں یہ کیسے نظر آتا؟ آج بھی دنیا میں ایسی کلیسیاں موجود ہیں جو چھوٹی ہیں مگر کیا ہیں؟ وفادار ہیں. ان کے پاس شاید بڑی عمارتیں نہ ہوں مگر دعا ہے. ان کے پاس شاید زیادہ پیسہ نہ ہو مگر پاکیزگی ہے. آج ہم برکت کو چیزوں سے موازنہ کرتے ہیں. اگر اس کے بعد بڑی بلڈنگ ہے، بڑی گاڑی ہے، آپ پادری ٹھیک ہے، زیادہ خدا ہے نا بہت پیارا کرتا ہے. اور وہ پادری جو پیدل عبادت کرتا ہے کہنا کیا پادری، لیکن ہو سکتا ہے وہ اس سے زیادہ وفادار. ان کے پاس شاید دنیاوی فیم نہ ہو، دنیاوی پاپولیرٹی نہ ہو مگر آسمانی اپروول ہے. ایک انکریجنگ پہلو یہ بھی ہے کچھ ممالک میں نوجوان اسپرچول ہنگر کے ساتھ بائبل اور ایمان کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. دی گارڈین نے جنوری 2026 میں رپورٹ کیا کہ برطانیہ میں 2025 کے دوران بائبل ذہن میں بڑا اضافہ ہوا، جسے کئی لوگ نوجوانوں میں اسپرچولیٹی کی تلاش میں جوڑا ہے. حضرت نوح بدائر شیخ باپ نوح آئے. نوح اپنے زمانہ میں راست باز اور بے عیب تھا. پوری دنیا بگڑ رہی تھی. کون بگڑ رہی تھی؟ نوح کون تھا؟ 8 افراد، 8 جانے، چھوٹا سا گھرانہ، چھوٹے سے چل، چھوٹے سے لوگ، مگر نوح خدا کے ساتھ چلتا تھا. وفادار کلیسیا وہ ہے جو زمانہ کے بہاؤ کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے ساتھ چلتا ہے. یوسف پیدائش 39 باب 9 آیا. یوسف نے گناہ کے موقع پر کہا میں ایسی بڑی بدی کر کے خدا کا گناہ کیوں کروں؟ ٹیمپٹیشن کے وقت بھی خدا کو دیکھتے ہیں. برناباس اور انطاکیہ کی کلیسیا رسول کے اعمال 11 باب 22 اور 26 انطاکیہ کی کلیسیا ایسی جگہ بنی جہاں شاگرد پہلی بار مسیح کہلائے. پہلی بار انہیں مسیح کہا گیا. they are Christ like. یہ کلیسیا تعلیم، شاگرد سازی، مشن اور روحانی شناخت میں مضبوط تھی. وفادار کلیسیا صرف میٹنگ نہیں کرتی بلکہ شاگرد بناتی ہے. شناخت میں مضبوط تھی. آئے اپنے قدم پہ کھڑے. وفادار کلیسیا صرف میٹنگ نہیں کرتی، شاگرد بناتی ہے. فرقوں کی کلیسیا، فرقوں 1 باب 3-6 فرقوں کی کلیسیا نے خوشخبری کے کام میں بلوس کے ساتھ شراکت کی. وفادار کلیسیا. فرقوں کلیسیا نے خوشخبری کے کام میں بلوس کے ساتھ شراکت کی. وفادار کلیسیا گوز و پارٹنرشپ اور پریئر میں مضبوط ہوتی تھی. مکاشفہ 3 باب 8 میں کہا تو نے میرے کلام پر عمل کیا اور میرے نام کا انکار نہیں کیا. آج دنیا بھر کی کلیسیا کے لیے روحانی پیغام. آج گلوبل چرچ 3 بڑی حقیقتوں کا سامنا کر رہا ہے. باہر سے ازرسانی بڑھ رہی ہے،
کئی ممالک میں مسیحیوں کو ایمان کے باعث دباؤ، حملے، چرچ بندش، قانونی مشکلات اور معاشی امتیاز کا سامنا ہے۔ اس لیے سمرنا جیسی کلیسیا آج بھی زندہ حقیقت ہے۔ کئی جگہوں پر کلیسیا نے ہولینس کو پاپولیرٹی سے بدل دیا، ریپینٹنس کی جگہ انٹرٹینمنٹ آ گیا، ڈسپلشپ کی جگہ اٹینڈنس رہ گئی۔ نوجوان نسل میں آج روحانی بھوک پیدا ہو رہی ہے۔ کچھ ممالک میں نوجوان بائبل، ایمان، عبادت اور اسپرچولی کی طرف مضبوط ہو رہے ہیں۔ سوال آج یہ ہے میرے عزیزوں، مکاشفہ 3:21 میں لکھا ہے، جو غالب ہے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا بولا۔ آج آپ کون سا چرچ ہے؟ آج آپ کون سی کلیسیا ہیں؟ خداوند آج آپ سے کلام کر رہا ہے، میری بہن، میری بیٹی، میرے بھائی، آج آپ کون سا چرچ ہے؟ اپنی آنکھیں بند کریں، چند میں ہم دعا کریں گے۔ آج آپ کون سا چرچ ہے؟ آج آپ کیسا چرچ بن رہے ہیں؟ آج آپ کس طریقے کا چرچ بن رہے ہیں؟ سوال آج یہ ہے۔ آج خدا سے کلام کر رہا ہے، خدا آج آپ سے پوچھ رہا ہے، میری بیٹی، میرے بھائی، خدا آج آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ کیسی کلیسیا